پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ تجارتی جہازوں کو دی جانے والی دھمکیاں ناقابل قبول قرار دے دیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی پرچم بردار جہازوں یا پاکستان کے بحری مفادات کے خلاف کسی قسم کی جارحانہ کارروائی قبول نہیں کی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کے تحت پاکستان کو جوابی کارروائی کا حق ہے۔ پاکستان حوثی ملیشیا کی سعودی عرب اور بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کے خلاف دھمکیوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بعض عناصر کی جانب سے سعودی عرب کو مشرق وسطی کے تنازع میں گھسیٹنا باعث تشویش ہے۔ سعودی کابینہ کی حوثیوں کے بے بنیاد دعووں اور جھوٹے الزامات کی شدید مذمت۔ کابینہ کا اجلاس شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں ہوا۔ خلیجی اتحادیوں کی حمایت کا اعادہ اور علاقائی کشیدگی کے خاتمے پر زور دیا۔ ایران کی کارروائیوں کو بین الاقوامی قانون اور ہمسائیگی کے اصولوں کے منافی قرار دیا۔ کابینہ نے کویت، بحرین اور اردن کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کرنے پر زور دیا۔ متحدہ عرب امارات نے حوثی ملیشیا کی جانب سے سعودی عرب کو بحری ناکہ بندی کی دھمکی کی شدید مذمت کی ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بین الاقوامی برادری سمندری قانون کے تحت بحیرہ احمر میں جہاز رانی کی آزادی پر عمل کو یقینی بنائے۔ وزارت خارجہ نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مشترکہ آپریشن، 10 خوارج ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق 100 عرب میں 7 خوارج مارے گئے۔ مستونگ میں 3 دہشت گرد ہلاک جبکہ 2 خواتین خودکش بمبار سہولت کار سمیت گرفتار۔ آپریشنز کے دوران ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ امید ہے اچھی خبر جلد آئے گی اور امن قائم ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات میں گفتگو۔ امن کے لیے غیر معمولی اقدامات پر عباس اراغچی اور سکندر مومنی کی تعریف۔ کہا ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ نے وزیر ریلوے حنیف عباسی سے بھی ملاقات کی۔ اسلام آباد تہران استنبول فریٹ ٹرین سروس کی بحالی، علاقائی رابطہ کاری کے فروغ پر گفتگو۔ جنگ میں ایران کی معیشت اور ملٹری کیپیسٹی کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران نے 20 سال کے دوران اپنا تمام تر سرمایہ صرف جنگ پر لگایا۔ ایران کی جانب سے حملوں کی صلاحیت ہی اس بات کا ثبوت ہے۔ تہران کی ترجیح کیا تھی؟ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی فلپائن میں آسیان اجلاس کے دوران صحافیوں سے گفتگو۔ کہا ایران کے ساتھ تنازع کا سفارتی حل چاہتے ہیں لیکن تہران کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کا دفاع جاری رکھیں گے۔ امریکی فوج کے مسلسل 11ویں رات ایران پر فضائی حملے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے آبنائے ہرمز پہ ایران کے فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنے کے لیے ایرانی فوجی آپریشن مراکز، بحری صلاحیتوں، طیاروں کے ہینگرز، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور فوجی رسد کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ امریکہ نے بو شہر کے نواحی علاقوں پر فضائی حملے کیے۔ ایران کا جوابی وار۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کویت کے السالم ایئر بیس کے قریب ریڈار کمپلیکس اور بوبیان میں ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا۔ اردن میں الازرق ایئر بیس پر حملہ کیا۔ خاتم الانبیاء فوجی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے خبردار کیا ہے اگر امریکہ نے نیتنز کے قریب واقع زیر زمین جوہری مرکز کو نشانہ بنایا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران سے جنگ میں $37.5 ارب خرچ ہو چکے۔ پینٹاگون کے لیے مزید جنگ کے لیے $87 ارب فنڈز کی منظوری انتہائی ضروری ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے سینٹ کمیٹی کو بریفنگ میں کہا تسلیم کرتا ہوں ایران کے پاس اب بھی صلاحیتیں موجود ہیں لیکن ہم نے ایران کو تاریخ کی بدترین صورتحال میں پہنچا دیا ہے۔ ہیگزت نے الزام عائد کیا کہ روس اور چین بعض سرگرمیوں میں ایران کی معاونت کر رہے ہیں۔ وزیر جنگ کی بریفنگ کے دوران جنگ مخالف ارکان کا احتجاج، ایران اور فلسطین میں بچوں پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ۔
برطانیہ نے ایران پر امریکی حملوں کے لیے اپنے فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت دے دی۔ نئے برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنم نے امریکہ کو اڈے استعمال کرنے کی منظوری دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکہ کو برطانیہ کے کچھ اڈوں کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی منیلا میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تجارت، توانائی اور رابطہ کاری میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ رابطے مسلسل برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات۔ دو طرفہ تعاون اور روابط بڑھانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار آسیان ریجنل فورم کے وزارتی اجلاس میں شرکت کے لیے فلپائن میں موجود ہیں۔ آسیان ریجنل فورم کے اجلاس میں علاقائی و بین الاقوامی امور پر اہم مشاورت متوقع۔ مانسون زوروں پر، درجنوں علاقے پانی پانی، خستہ حال مکان اور چھتیں ڈھہ گئیں۔ حادثات میں متعدد اموات، پاک پتن کے نشیبی علاقوں، گلیوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ چھتیں گرنے کے واقعات میں خاتون سمیت 2 افراد جان سے گئے۔ ملکوال میں 2 دن میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 7 افراد زخمی۔ کئی علاقوں میں پانی جمع، بجلی کی فراہمی معطل۔ جلال پور بھٹیا میں سڑکوں پر جمع پانی نے لوگوں کا گزرنا مشکل کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں بارش کا سلسلہ جاری، ڈیرہ اسماعیل خان میں سڑکوں پر پانی جمع، میدان میں چھت گرنے سے خاتون زخمی۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ اے پی میں بارش اور فلیش فلڈ سے اب تک 18 افراد جاں بحق اور 19 زخمی ہو چکے ہیں۔ عوام کے ساتھ ظلم ہے بہت بڑا، اور خاص طور پہ بائک والوں کے ساتھ زیادتی ہے سراسر نا، کیونکہ میکینزم ہی نہیں ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو پرائس اور ہوتی ہے، رات کو سوتے ہیں تو پرائس اور ہوتی ہے۔ یہ روز والی جو پالیسی ہے نا، یہ تو بہت بری ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ گاڑی پہ تو سمجھیں کہ بس گھر میں کھڑی رکھنے کے لیے رہ گئی ہے، اب موٹر سائیکلوں پہ ہی آتے ہیں، اس پہ بھی لگ رہا ہے کہ اب ریڑے اور ٹانگے اور سائیکلیں وہ جو ہیں اسی پہ جانا شروع کریں۔ حکومت نے پیٹرول 4 روپے 93 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 15 پیسے اضافہ، 1 لیٹر 367 روپے 21 پیسے کا ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ تبدیلی پر عوام برہم، کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت روزانہ تبدیل کرنا زیادتی ہے۔ حکومت غریب اور تنخواہ دار طبقے کا احساس کرے۔ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی کسی صورت قبول نہیں۔ پیٹرول پمپ ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کل صبح 6 بجے سے پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان۔ لاہور میں بیشتر پمپ بند کر دیے گئے۔ ملک گیر ہڑتال کے اعلان پر پیٹرولیم ڈیلرز 2 دھڑوں میں تقسیم۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج سے ہڑتال کا اعلان۔ سندھ اور بلوچستان کے ڈیلرز کی ہڑتال سے لا تعلقی، کہتے ہیں حکومت نے مسائل کے حل کے لیے 1 ہفتے کی مہلت مانگی ہے۔